إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، وہی ہمیں روزی دیتا ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے معاملات میں کسی کو بھی دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اللہ کچھ کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اللہ یہ مختار کل ہے، لیکن آج بہت سارے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو کچھ نفع پہنچا سکے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو کچھ نقصان پہنچا سکے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ بہت سارے لوگ کسی کی ذات سے، کسی کی شخصیت سے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے۔ انبیاء کے تعلق سے، صلحاء کے تعلق سے، اولیاء کے تعلق سے، اتقیاء کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کچھ کرنا چاہے
تو یہ تمام لوگ مل کر بھی اس کو روک نہیں سکتے، اور اللہ نہ کرنا چاہے تو یہ تمام لوگ مل کر کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، جتنے انسان اس دنیا میں آئے ان تمام میں سب سے افضل اور بہتر اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ ہے۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اللہ نہ چاہیں تو آپ بھی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا عقیدہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر وہ نظر کرم کر دیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اگر وہ چاہ لیں تو ہماری بگڑی بن جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفع کے نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں ہمارے نبی کو خود اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے، تو جو آدمی اپنے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہے وہ دوسرے کو نفع اور نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اس آیت میں یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ اگر نفع اور نقصان کا اختیار کسی کے پاس ہے تو وہ رب ذوالجلال ہے، اس کے علاوہ نفع اور نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دنیا والوں کو کچھ رحمت دینا چاہتا ہے، اپنی رحمت بھیجنا چاہتا ہے، فلا ممسک لہا، تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ اللہ اگر اپنی رحمت کا نزول کرنا چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ ولا یمسک وما یمسک فلا مرسل لہ، اور اگر وہ روک لے تو رحمت کو کوئی بھیج نہیں سکتا۔ رحمت کو بھیجنا اور روکنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اللہ کے بعد کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے اختیار میں ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کب کیا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ اللہ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، اور آپ نے امت کو بھی یہ حکم دیا کہ نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کریں۔ یہ دعا ہی نہیں بلکہ ایک جامع عقیدہ ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت، اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ کوئی نہیں روک سکتا ہے جس کو تو دینا چاہے، اگر تو کسی کو دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، ایک واضح عقیدہ ہے، دعا کے ساتھ ساتھ ایک عظیم عقیدہ ہے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور کسی انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی مصیبت نہیں آ سکتی ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں آ سکتی ہے، الا ما کتب اللہ لنا، مگر جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے تو وہ ہو کر رہے گا، اگر اللہ نہ چاہے ہمیں کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہیں آ سکتی ہے۔ ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومن لوگ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔
اللہ چاہے تو مصیبت آئے گی، اللہ چاہے تو مصیبت دور ہوگی، اللہ چاہے تو بیماری آئے گی، اللہ چاہے تو شفا ملے گی، اللہ چاہے تو روزی میں برکت ہوگی، اللہ چاہے تو روزی میں کمی ہوگی۔ اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، کسی انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ مسلمان اپنے اندر یہ مضبوط عقیدہ رکھے کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری امت مل کر کے اگر تم کو کچھ نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے۔ پوری امت تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی ہے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ پوری امت مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، نمرود اور اس کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانا چاہا لیکن اللہ نے بچا لیا۔ پوری قوت اور طاقت لگانے کے باوجود بھی ابراہیم کو نہیں جلا سکے۔ کیوں؟ دنیا جلانا چاہتی تھی، اللہ بچانا چاہتا تھا۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تو مکہ کے نوجوانوں نے تلوار لے کر کے نبی کے استقبال کے لیے، نبی کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے نبی کے گھر کا محاصرہ کر رکھا۔ دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی، میں پچھلی باتیں نہیں دہرانا چاہتا۔ مکہ کے سارے لوگ قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ بچانا چاہتا تھا۔ پوری طاقت لگانے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکے۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ میرے بھائیو، یہ آیتیں، یہ حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ان تمام آیتوں اور حدیثوں میں اسی بات کی طرف وضاحت کی گئی ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکی زندگی میں نبوت کے بعد صرف عقیدے کی اصلاح کرتے رہے۔ آج ہم نے عقیدے کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ عقیدہ اگر مضبوط ہوگا تو عمل مضبوط ہوگا، عقیدے میں کمزوری آ جائے گی تو اعمال میں کمزوری آ جائے گی۔ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اللہ جو نہ چاہے نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ کسی انسان کے بارے میں، کسی جانور کے بارے میں، کسی جگہ کے بارے میں، کسی مہینے کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایسا کرے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ آج ہم غیروں کی بات نہیں کرتے ہیں، مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی سے نفرت ہے، آپ کی کسی سے دشمنی ہے اور صبح کے وقت میں آپ نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تو آپ سمجھتے ہیں آج پورا دن خراب ہو گیا۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے؟ کتنے لوگ اس عقیدے کے ساتھ جیتے ہیں؟ اللہ نہ کرے بہت ساری خواتین سماج اور معاشرے میں ایسی ہیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئیں یا مطلقہ ہو گئیں۔ اس میں اس خاتون کی کیا غلطی ہے؟ خاتون کی کیا غلطی ہے؟ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ بیوہ ہو گئی تو اس کی کیا غلطی ہے؟ لیکن سماج اور معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ایسی عورتوں کو جن کے شوہروں کا انتقال ہو جائے یا جو مطلقہ ہیں ان کو منحوس سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صبح صبح اس بیوہ کا چہرہ دیکھ لیا اب پورا دن خراب ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ہم غیروں کی بات نہیں، ہم اپنوں کی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان بھی یہ عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے بلی گزر گئی، کتا گزر گیا، الو آ گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اب آج ہمارا دن خراب ہو گیا۔ ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہے، ہم اتنے کمزور عقیدے کے ساتھ جی رہے ہیں کہ کسی بیوہ کو دیکھ لیے، کسی یتیم کو دیکھ لیے، کسی دشمن کو دیکھ لیے، کسی بلی کسی کتے کو دیکھ لیے، کسی جانور اور پرندے کو دیکھ لیے تو ہمارا دن خراب ہو جائے گا۔ ارے سب سے
بڑی نحوست کی چیز تو انسان کی بدعملی ہے۔ یہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں کسی کی نحوست سے نہیں، ہماری بدعملیوں کی نحوست سے آتی ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، آپ اللہ کو یاد نہیں کریں گے، آپ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، آپ نیکیاں نہیں کریں گے، تو سب سے بڑی نحوست کی چیز تو یہ ہے۔ لیکن نہیں، ہم لوگوں میں نحوست ڈھونڈتے ہیں۔ آج سفر کی 2 تاریخ ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ مہینہ منحوس ہے۔ اللہ اکبر، مہینوں کا خالق تو اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اور آج سے نہیں، اس وقت سے جب یہ زمین اور آسمان بنی ہے، ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کا ایک بڑے طبقے کا عقیدہ ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس لیے مسلمان سفر میں شادی بیاہ نہیں کریں گے، سفر میں کوئی نیا کام نہیں کریں گے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سفر میں اگر شادی کی جائے تو یہ صحیح نہیں رہتا ہے، یہ رشتہ نبھنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی نیا کام شروع کریں تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو کہاں کا اسلام، کہاں کا ایمان اور کیسا دین؟ میرے بھائیوں، کتنے لوگ ہیں جو اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہے، ولا طیرۃ، اور یہ جو بدشگونی لیتے ہیں کسی کو دیکھ کر کے، کسی جانور کو، کسی انسان کو، ولا طیرۃ، اور فال نکالتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ولا حامۃ، الو کو دیکھ کر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اگر کسی کے گھر الو آ گیا تو اس کا دن برباد ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ولا سفر، اور سفر کی بھی، یہ سب منحوس چیزیں نہیں ہیں، یہ ہم نے بنا لیا۔ یہ ہندوانہ عقیدہ ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ گیا، ہم نے لوگوں کو سنا، اپنے دماغ میں بیٹھا لیا، ہم نے لوگوں سے سنا، اپنے دل میں بیٹھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں، بدفعلی کرنا، بدشگونی کرنا صحیح نہیں ہے۔ الو کو منحوس سمجھنا، سفر کو منحوس سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے اور محسوس کیا، اور آپ نے بھی دیکھا، ہم کہیں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، اگر ہمارے سامنے سے بلی چلی گئی تو سمجھتے ہیں کہ اب یہ کام نہیں ہوگا۔ ہم نے کسی کا منہ دیکھ لیا تو سمجھتے ہیں ہم یہ کام نہیں ہوگا۔ عربوں کا طریقہ تھا، وہ لوگ جب کوئی کام شروع کرنا چاہتے تھے، کہیں سفر کرنا چاہتے تھے، تو وہ پرندہ اڑاتے تھے، پرندہ اڑاتے تھے۔ اگر پرندہ داہنی طرف اڑ گیا تو یہ کام کرنا ہے، اگر بائیں طرف اڑ گیا تو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ ایک طریقہ یہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے معبودوں کے پاس 2 طرح کی تیر رکھتے تھے، ایک میں لکھا رہتا تھا نہیں، ایک میں لکھا رہتا تھا ہاں۔ عربی کے حساب سے لا، نام، انگریزی کے حساب سے یس، نو، آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دو تیر تھی، ایک میں لکھا رہتا تھا کام کرنا ہے، ایک میں لکھا رہتا تھا کام نہیں کرنا ہے۔ بغیر دیکھے ہوئے انسان ایک تیر نکالتا تھا، اگر اس میں لکھا ہے کہ کام کرنا ہے تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ کام ہمارا سکسیس ہوگا۔ اگر اس میں وہ تیر نکلی جس میں لکھا ہے نو، لا، یہ کام نہیں کرنا ہے، تو کیا سوچتا تھا یہ کام نہیں کرنا ہے، کیوں؟ اگر کریں گے تو سکسیس نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ ہے۔ آج بھی بدفعلی کرتے ہیں، پرندوں کے ذریعے سے، کاہنوں کے ذریعے سے، لکیروں کو دکھا کر کے، فقیروں کے پاس جا کر کے، آج مسلمانوں کا آج بھی یہ عمل ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ باتیں تھی۔ اگر سن لو، اگر کوئی شخص کسی سے بدشگونی لیتے ہوئے، چاہے وہ بلی ہو، چاہے وہ کتا ہو، چاہے وہ کوئی بیوہ ہو، چاہے وہ کوئی جانور ہو، چاہے وہ کوئی پرندہ ہو، چاہے وہ کوئی مہینہ ہو، اگر بدشگونی لیتے ہوئے
ہم نے جو کام کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ ترک کر دیا، پیارے نبی نے فرمایا یہ شرک ہے۔ آج ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا ہے۔ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک معمولی بات ہے، بلی چلی گئی ہم کام نہیں کریں گے، یہ مہینے میں نہیں اگلے مہینے میں کریں گے۔ ہم نے اس کو معمولی سمجھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہے یہ؟ شرک ہے۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، من ردتہ الطیرۃ، بدفعلی نے اگر کسی کو روک دیا کس کام سے؟ ان حاجتہ، اس حاجت سے جو وہ کرنا چاہتا تھا، جو کام وہ کرنا چاہتا تھا، کسی جانور، کسی بدھوا، کسی اور کی وجہ سے وہ کام چھوڑ دیا، ہمارے نبی نے فقد اشرکا، اس نے شرک کیا۔ یہ معمولی عقیدہ جو ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اور مشرک کا انجام تو آپ جانتے ہیں، کسی بلی کو، کسی کتے کو، کسی جانور کو، کسی مہینے کو، کسی پرندے کو دیکھ کر کے اگر ہم نے کام کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، ہمارے نبی نے فرمایا یہ شرک ہے۔ من ردتہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرکا، کسی کام سے انسان کا رک جانا بدفعلی اور بدشگونی کا خیال کرتے ہوئے، فقد اشرکا، تو اس نے شرک کیا۔ اسی طرح بعض لوگ ستاروں میں کرشمے ڈھونڈتے ہیں، ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا ستارہ گردش میں ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر رات میں بارش ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت صحابہ کرام سے خطاب کیا اور کہا کہ آج کی اس بارش کی وجہ سے بہت سارے لوگ کافر ہو گئے، اور آج کی اس بارش کی وجہ سے بہت سارے لوگ مومن ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی ہے تو اس نے اللہ پر ایمان لایا اور ستاروں کا انکار کیا۔ اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں ستارے کے فلاں برج میں چلے جانے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو وہ ستاروں پر ایمان لایا، اللہ کا انکار کیا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ستارہ اگر یہاں چلا گیا، اس برج میں چلا گیا تو یہ کام ہو جائے گا۔ ستاروں کو دیکھ کر کے لوگ اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں۔ علم نجوم کہا جاتا ہے اس کو۔ اگر کوئی شخص اس پر عقیدہ رکھتا ہے، اس کو مانتا ہے، تو وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، لکیریں دکھانے جاتے ہیں، فقیروں کے پاس جاتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ ہماری قسمت بچائے۔ اس کو اپنی قسمت نہیں معلوم ہے، وہ خود در در بھٹک رہا ہے، وہ خود 5 روپے 10 روپے کے لیے جھوٹ موٹ بولتا ہے۔ لیکن بہت سارے انسان، خصوصاً خواتین، ایسے نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس جا کر کے اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھاتی ہیں۔ وہ کوئی پرندہ رکھا رہتا ہے، وہ پرندہ کوئی پرچی نکالتا ہے۔ ذرا سوچو ہم کیا کر رہے ہیں، ذرا سوچو یہ امت کہاں جا رہی ہے، ذرا سوچو یہ کتنا غلط کام ہے۔ آج بھی یہ عقیدہ لوگوں کے درمیان موجود ہے، آج بھی لوگ کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے جاتے ہیں۔ مجھے تو افسوس اس وقت ہوا جب کچھ لوگوں نے آ کر کے بتایا کہ مولانا یہ بڑے بڑے لوگ جو صف اول کے مصلی ہیں، اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا رشتہ طے کرتے ہیں، تو جب تک ان کا فقیر، ان کا پیر اوکے نہیں بولتا ہے، اس کو بات کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں۔ سوچئے ہمارے گھر کے فیصلے کوئی فقیر کرے، ہمارے گھر کے فیصلے کوئی دوسرا کرے، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ کہے گا تو صحیح اور درست ہے، اگر اس نے منع کر دیا تو رشتہ کینسل۔ کتنے رشتے کینسل ہو گئے ہیں۔ یہ عقیدہ آج لوگوں کے درمیان موجود ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر، سن لو، جو شخص پرندوں کو اڑا کر کے بدشگونی لے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، او تطیر لہو، یا جس کے لیے بدشگونی کی جائے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، او تکہنا، یا جو کہانت کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، او تکہنا لہو، جس کے لیے کہانت کی جائے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، او سحرا، کوئی جادو کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، او سحر لہو، جس کے لیے جادو کیا جائے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ بدشگونی لینا، بدشگونی کی بات معلوم کرنا، کہانت کرنا، کہانت کی بات معلوم کرنا، جادو کرنا، جادو کروانا، یہ تمام چیزیں انسان کو اسلام سے بے دخل کر دیتی ہیں۔ آج بڑا طبقہ ہے جو ان مصیبتوں پریشانیوں میں پڑا ہوا ہے۔ اگر ہماری اس مسجد کے اندر کوئی شخص ایسا بیٹھا ہے جس نے اب تک یہ حرکتیں کی ہیں، تو آج وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کو اپنا جرم بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ ابھی اسی وقت اپنے دل سے توبہ کر لیں، یقیناً وہ اللہ جو رب ذوالجلال ہے وہ یقیناً ہماری اور آپ کی غلطیوں کو معاف کرے گا۔ اگر کوئی کہانت کرتا ہے، اگر کوئی عراف کے پاس جاتا ہے، اگر کوئی نجومی کے پاس گیا ہے، اگر کسی نے بدفعلی لی ہے، اگر کسی نے بدشگونی لی ہے، تو آج ابھی اسی وقت دوران خطبہ ابھی آپ توبہ کر لیں۔ اللہ کی ذات سے امید نہیں، یقین ہے وہ اللہ ہمیں اور آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتنا سنگین معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یوں ہی کوئی کام کر لیتے ہیں۔ جو کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس چلا گیا اور اس سے کچھ پوچھ لیا، وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ آپ کی ہاتھ کو لکیریں کو دیکھ کر کے کچھ بتائے، یا اپنے پرندے کے ذریعے سے کچھ بتائے، یا آسمان میں دیکھ کر کے کچھ بتائے، اگر کوئی شخص کسی عراف، کسی کاہن کے پاس چلا گیا اور اس سے کچھ سوال کر لیا، کتنا بھیانک جرم ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا عرافن، جو شخص کسی عراف کے پاس گیا، کسی کاہن، کسی نجومی کے پاس گیا، فسألہ عن شیء، اور اس سے کچھ پوچھ لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کسی عراف، کسی کاہن کے پاس جانا اور سوال کرنا، پیارے نبی نے فرمایا 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ ایک نماز کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اتنی محنت کے بعد اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہماری ایک وقت کی نماز اللہ نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اللہ نے رد کر دیا ہے، میرے بھائیوں ہماری کتنی محنت رائے گاں ہو جائے گی۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو 40 دن کی نمازیں برباد کر لیتے ہیں۔ من اتا عرافن، جو شخص کسی عراف کے پاس آیا، فسألہ عن شیء، اور اس سے کچھ سوال کیا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو عراف کے پاس جانا اور سوال کرنے کی بات ہوئی۔ مزید آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اگر وہ عراف، وہ کاہن، وہ نجومی جو بات بتایا ہے، اس بات کو ہم نے صحیح مان لیا، تو اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافن، جو شخص کسی عراف کے پاس، کسی نجومی کے پاس، قسمت بتانے والے کے پاس گیا، او کاہنن، یا کسی کاہن کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، اس نے جو بات کہی تھی اس کو صحیح مان لیا، تصدیق کر لی، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے اسلامی شریعت کا انکار کر دیا۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس شریعت کا انکار کر دیا، جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے۔ کسی کی بات کو یقین کر لینا، کسی پیر فقیر کی بات کو مان لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اسلامی شریعت کا انکار کر دیا۔ اب آپ بتائیں کہ اگر کسی نے اسلامی شریعت کا انکار کر دیا اور کوئی اسلامی شریعت کو نہیں معلوم کر رہا، نہیں عمل کر رہا ہے، اس کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اور ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں۔ آئیے، اگر کوئی ان چیزوں سے بچتا ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط رکھتا ہے، تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر امتیں پیش کی گئیں، میں نے امتیوں کو دیکھا، میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی ہے، دو آدمی ہیں، کسی نبی کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کسی نبی کو میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کسی نبی کے ساتھ چند افراد ہیں۔ اتنے میں مجھے ایک امت ایسی بتائی گئی جس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ میری امت ہے۔ حضرت جبریل نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ موسیٰ کی امت ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک امت ظاہر ہوئی جس نے آسمان کے اور زمین کے کناروں کو بھر دیا ہے، بالکل سمندر کی طرح سے۔ حضرت جبریل نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے امتی ہیں، یہ آپ کے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو ایک بات اور بتا دوں، آپ کی امت کے 70,000 لوگ ہیں۔ کتنے؟ 70,000۔ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے۔ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، امت محمدیہ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ حدیث بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو صحابہ آپس میں بات کرنے لگے، وہ کون خوش نصیب ہوں گے 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کے صحابہ ہوں گے، کچھ لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کو نہیں دیکھا ہوگا، اسلام کی حالت میں ہی پیدا ہوئے ہوں گے، یعنی ان کے ماں باپ بھی مسلمان ہوں گے۔ بہرحال صحابہ نے مختلف باتیں کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان آئے اور آپ نے سوال کیا کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ 70,000 خوش نصیب جن کا تذکرہ آپ نے کیا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ہم انہی کے متعلق آپس میں چیمی گوئیاں کر رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم الذین لا یرقون، وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو رقیہ نہیں کرتے ہیں، جو رقیہ نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، شرعی رقیہ کر سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کریں۔ ہماری مسجد میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، کتنے مرد اور عورتیں بیٹھی ہوں گے جو ایسے لوگوں کے پاس، ایسے مولویوں کے پاس جا کر کے رقیہ کراتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے، وہ صلاحیت ہے، آپ خود رقیہ کریں۔ کون لوگ ہیں جن کو سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے؟ کون لوگ ہیں جن کو قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس نہیں یاد ہے؟ کون لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو یاد نہیں کر سکتے ہیں؟ دوسروں کے پاس جانا، دوسروں کے پاس بیٹھنا، دوسروں سے رقیہ کرانا اور اس کے بعد اس کے لیے موٹی موٹی رقمیں دینا، یہ ایک بزنس ہو گیا ہے، یہ ایک کاروبار ہو گیا ہے۔ اس کی شکل کوئی بھی ہو، میں تو اس سے پہلے بھی کئی بار بول چکا ہوں، آج بھی بول رہا ہوں، آئندہ بھی بولتا رہوں گا۔ لوگوں نے اس کو ایک بزنس بنا لیا۔ آپ خود رقیہ کریں، نماز پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں، جب بستر پر سونے کے لیے پہنچا اللہ سے دعا کریں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ عربی میں ہی، اردو میں آپ دعا کریں، ہندی میں دعا کریں، آپ کو جو زبان آتی ہے اپنی زبان میں دعا کریں۔ ہم کیوں کسی کا محتاج بن رہے ہیں؟
ہم کیوں کسی کے پاس جا رہے ہیں؟ کیا وہ اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اتنا گھٹیا اور اتنا کمتر سمجھ لیا ہے کہ ہم اللہ سے دعا بھی کرنے کے لائق نہیں ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو بہت اونچا بنایا ہے، آپ کا مقام بہت بڑا ہے، آپ صاحب ایمان ہیں، آپ کی دعا اللہ قبول کرے گا۔ اللہ کے واسطے اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب نہ کریں، خود دعا کریں، خود دعا کریں، خود اللہ سے مانگیں، خود اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، خود اللہ سے روئیں، خود گڑگڑائیں۔ ہماری مصیبت ہمیں معلوم ہے اور ہم اپنے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بتانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے غیرت، ایمانی غیرت یہ ہے، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیا جائے، اسی سے رویا جائے، اسی سے گڑگڑایا جائے۔ یقیناً اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ وہ لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، پہلی صفت بتائی، ہم الذین لا یرقون، وہ لوگ ہیں جو رقیہ نہیں کرواتے، جو رقیہ نہیں کرتے، ولا یسترقون، اور رقیہ کرواتے بھی نہیں، دوسروں کو نہیں کرتے، خود نہیں کرواتے۔ آپ عربی لغت پوچھنے والوں سے، سمجھنے والوں سے پوچھ سکتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے۔ ہم الذین لا یرقون، جو لوگ رقیہ نہیں کرتے ہیں، ولا یسترقون، اور رقیہ نہیں کرواتے ہیں، وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ ہم کیوں نہ اپنے لیے کریں؟ اپنے لیے رقیہ کرنا بہتر ہے، افضل ہے، دوسروں سے کرا سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم اپنے اللہ سے خود مانگیں گے۔ ہم کیوں کسی کا سہارا لیں؟ وہ اللہ جو شہرک سے زیادہ قریب ہے، جو پوری دنیا کی دعاؤں کو سنتا ہے، کیا ہماری دعا کو نہیں سنے گا؟ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ ہم بے یقینی کے ساتھ دوسروں کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ ہم الذین لا یرقون، وہ لوگ جو رقیہ نہیں کرتے ہیں، ولا یسترقون، اور جو رقیہ نہیں کرواتے ہیں، ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں کہتے، اس کو دیکھ کے اس کو دیکھ کے اپنے ارادے نہیں بدلتے، ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کتنی حدیثیں میں نے بیان کی آپ کے پاس، کتنی آیتیں میں نے بیان کی آپ کے پاس، وہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ صحابہ کرام نے جب اس حدیث کو سنا تو ایک صحابی ہے عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں سے بنا دے۔ کہا انت منہم، جاؤ تم انہی میں سے ہو۔ عکاشہ بن محصن کے بارے میں جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی، اور دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میرے لیے، کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ سے دعا کرو۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ یقیناً ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرو، ڈائریکٹ اللہ سے۔ ہم تو ڈائریکٹ والے ہیں، ہم تو وسیلے کے قائل نہیں ہیں۔ ویسے بھی کیوں کسی کا وسیلہ لے رہے ہیں؟ کیوں کسی کو بیچ میں لا رہے ہیں؟ اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں ہماری کتنی بڑی بدعقیدگی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ کسی پیر فقیر کے پاس نہ جاؤ، ہاں مسئلہ معلوم کرنے کے لیے جاؤ، دین کی بات معلوم کرنے کے لیے جاؤ، اپنی مصیبتیں بتانے کے لیے نہیں، اپنی پریشانیاں بتانے کے لیے نہیں۔ اپنی مصیبتیں اور اپنی پریشانیاں صرف اللہ کے سامنے بتاؤ۔ وہ اللہ جو پریشانیوں کو ڈالا ہے وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، وہ نہ چاہے کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ مضبوط عقیدے کے ساتھ جیو، اور جب دنیا سے جاؤ مضبوط عقیدے کے ساتھ جاؤ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سچا پکا مسلمان بنائے، نحوست اور بدعقیدگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ یہ ہاتھ جب بھی اٹھے اس رب ذوالجلال کے سامنے اٹھے جو پوری دنیا کو سننے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے ایمان کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہماری بگڑی ہوئی قسمت کو بنا دے مولا۔ اے اللہ تو ہی پوری دنیا کو سننے والا ہے، تو ہی ہماری دعاؤں کو بھی سن لے مولا۔ اے اللہ ہمارے لوگوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کر دے مولا۔ اے اللہ ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔